ہمارے ایک سینئر تھے بٹ صاحب اکبر راہی صاحب, چلے گئے دنیا سے, بہت بڑے آدمی تھے, ان کے نام کے ساتھ لگتا تھا سٹار میکر. انہوں نے بہت سٹار بنائے تھیٹر کے, وہ ایک بڑے آدمی تھے. اچھا, پروڈیوسر تھے؟ نہیں, ڈائریکٹر. اچھا, ڈائریکٹر. انہوں نے مجھے کہا کہ یار بیٹا ایک مرتبہ کہ تم اچھا کام کر رہے ہو, کافی پرانی بات ہے, مجھے تم پسند آئے تو میں نے سر تھینک یو باس آپ کی مہربانی. استاد لوگ تھے, دیہڑی لگ رہی ہے بس یہ, تو مجھے انہوں نے روک دیا, کہتے یار تم اچھا کام کر رہے ہو تو تمہیں آج گائیڈ کر رہا ہوں, کبھی دیہڑی نہیں لگانی بیٹا. جو بھی بندہ زندگی میں دیہڑی لگاتا ہے وہ کبھی اپنے کام کا کاریگر نہیں بنتا, وہ دیہڑی لگاتا ہے. تو یہ سارے اس وقت لگا رہے ہیں دیہڑی, جب یہ کاریگر بنیں گے تب نئے تھیٹر بنیں گے. اب آپ مجھے بتائیں, میرا آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے جتنے سٹارز ہیں, میں نام نہیں لیتا, وکی بھائی انکلوڈنگ, سب سے ایک سوال ہے, ان کو 20-20 30-30 سال ہو گئے تھیٹر کرتے ہوئے, لوگوں کو ہنساتے ہوئے. ان میں سے کوئی ایک نام مجھے بتائیں جس کا اپنا تھیٹر ہو, چاہے رینٹ پہ بلڈنگ لی ہو اس نے. نہیں, وہ تو یہ کیونکہ آپ نے لانگ ٹرم نہیں سوچا نا, آپ وہ دہاڑی کے اندر جب بھی, تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ بھئی آج رات ڈرامہ کس کا دیکھیں گے, ناصر چنیوٹی کا ماؤں بہنوں کے ساتھ. آج کس کا ہے جی ڈرامہ دیکھنے چلتے ہیں, آج افتخار ٹھاکر کا. آج بھی دیکھیں, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا ورکر, ایک ہوتا ہے آپ کا ویژنری بندہ. ورکر نے ہمیشہ کام ہی کرنا ہے, اس نے کہنا ہے کہ بھائی جان آج کی بس مجھے مل جائے. اور موسٹلی ہم لوگ سارے ورکرز ہی ہیں. بالکل ایسا یار ہم لوگ شارٹ ٹرم سوچتے ہیں کہ اچھا یار یہ کام ہو جائے, یہ کام ہو جائے. ویژنری جو ہوتا ہے نا, وہ بے شک 6 سال نقصان کرے گا, مگر وہ ایک ایسا کام کرے گا کہ آگے کی نسلوں کو سیٹ کر دے گا. شاباش, ان میں سے کوئی نہیں. اسٹوڈیو کھڑا کر دے گا, کالج لگا دے گا, کوئی اس طرح کی چیز لگا دے گا کہ بھائی آگے آنے والی نسلوں کے لیے میں چیزیں کر دوں. وہ چیز کے لیے آپ کو ٹائم بھی چاہیے, سیکریفائس بھی چاہیے. اب میری اکثر مطلب میں سہیل بھائی کو دیکھتا ہوں, آفتاب صاحب ہو گئے, اپنا یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے نام ہیں, ان سب کو چاہیے تھا کہ اپنی کچھ تو انویسٹمنٹ کرتے کہ بھائی چلو تھیٹر نہیں کہ انسٹیٹیوٹ کوئی کھڑا کر دیں. اب سخت سوال یہ ہے کہ ان سب کو اللہ کی رحمت کے ساتھ پیسہ, نام, عروج ملا تھیٹر سے, اور ان سب نے تھیٹر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, انکلوڈنگ سہیل صاحب. جتنا اچھا انہوں نے کام کیا, جتنی دیر انہوں نے تھیٹر کو اچھا چلایا. اب آپ بتائیں, انہوں نے بالکل ہی وڈرا کر دیا کہ میں تھیٹر کا کوئی ماں باپ ہی نہیں بنوں گا, نہ ادھر آؤں گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ سہیل احمد صاحب کا جتنا نام مقام ہے, 350-400 سیٹ کا, 500 سیٹ کا ایک چھوٹا سا ہال بناتے جس میں پتہ ہوتا کہ ادھر اچھا ہی ہوگا, ادھر برا نہیں ہونا. اور گورنمنٹ سے فنڈنگ مل سکتی ہے, کیوں نہیں, مگر سہیل بھائی کے نام پہ تو مل سکتی, بڑے وہ بھی چھوڑ گئے. تو کوئی ماں باپ نہیں بن رہا اس کام کا. تو آپ دیکھ لیں, جس گھر میں باپ نہیں ہوتا, کوئی بچہ سگرٹ پینے لگ پیندا ہے, کوئی پان کھان لگ پیندا ہے, کوئی جوا کھیڈن لگ پیندا ہے. تو ایسا ہی ہو رہا ہے اس وقت, کیونکہ کوئی ماں باپ نہیں. 1-2 لوگ ہیں, ڈاکٹر اجمل ملک ہیں, بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں, ایک اظہر ملک ہیں, ایک نسیم وکی صاحب ہیں, ایسے 3-4 لوگ ہیں جو کچھ. میں حیران ہوتا ہوں کیونکہ تھیٹر کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ویکینڈ کے اوپر 2 شوز لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ بڑا تھیٹر دیکھیں اور وہ کہتا ہے کہ جی واہ 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 بڑا گرم تھیٹر لگے, اب تھیٹر سے پیسے ٹھیک ٹھاک آتے ہیں بہت. آپ اگر مطلب گورنمنٹ بھی اس چیز کو ریئلائز کرے, جتنا سنیما آپ کو اتنا مطلب میں تو کہتا ہوں کہ سنیما جی 15 دن فلم چلی بہت اچھی جی, بڑا اچھا پیسہ کمایا, اس کے بعد ڈپ ہو گیا. تھیٹر میں یہ نہیں ہے. تھیٹر 3 مہینے چلتا ہے, 4 مہینے چلتا ہے, تو ویکینڈ تو جی گرم مطلب شو لگ رہا ہے یہ ادھر سے. تو جہاں اتنا پیسہ انوالوڈ ہے وہاں اس کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں حال تک کوئی اس طرح کی چیز نہیں کہ ہاں یار لائٹس بہتر کر دو, تھیٹر پراپر سیٹ بنا دو کہ یار انو ریگولیٹ ہی کر دو کہ بہتر ہو جائے. کچھ بھی نہیں ایسا. اس ماحول میں رہ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب, کیونکہ کراچی میں تھیٹر تو ایک الگ ہے نا, وہ وہاں تو ایک کہتے ہیں ہائی کلاس اپر کلاس تھیٹر اگر آپ مطلب کرنا چاہیں, مگر وہ والا نہیں رہا تھیٹر. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب کا تھیٹر اگلے 5 سالوں میں؟ اور خراب, بالکل. یہ تو اب اس وقت ختم ہونے کے قریب ہے. میری بات بری بھی لگے گی کافی سینئرز کو جو دیکھیں گے, کیونکہ کوئی چیک آؤٹ جو کیا کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ڈائریکٹر بیچارہ مرا ہوا ہے, رائٹر کی آپ سوچ لیں, ڈرامے کی کہانی کا کیا مطلب ہے کہ روزانہ کوئی معاشرتی ایشوز کو آپ اٹھائیں, اجاگر کریں, فیول پہ بنا دیں, بچوں کی ایجوکیشن پہ بنا دیں, کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اس کو لے لیں. کوئی ایسی چیز ہی نہیں. سیدھا 5 گانے جگتے ہیں, ڈرامہ ختم. نہیں, پھر وہ بھی دیکھیں نا کہ دیکھنے بھی پھر وہی والا بندہ آ جاتا ہے. جانو, اب آپ لاہور کی بات کریں تو کم از کم 2 کروڑ پلس لوگ تو رہتے ہوں گے آرام سے. تو اب تھیٹروں میں 500 بسنت پہ پتہ لگ گیا تھا, 500 کی ایوریج سے لگا لیں. اگر آپ 10 تھیٹر ہیں تو کتنے بندے بن گئے؟ 3000, 4000, 5000, 10,000 بندہ یار. تو یہ 10,000 کو کنسیڈر کرنا چھوڑ دیں کہ یہ والا 10,000 دیکھے ہلڑ بازی, مجرے دیکھے, ڈانس دیکھے جائے. ایک اچھا بھی تو ہونا چاہیے سائڈ. اتنا بڑا آپ کا آڈینس ہے جو فیملی انٹرٹینمنٹ کے لیے سنیما جاتا ہے.
ابھی آپ کچھ دن پہلے آپ کے دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, یاسر حسین ایک ڈرامہ لے کے آئے یہاں پہ, منکی بزنس شاید کچھ ایسا نام. ہاں بڑا اچھا وہ 7 دن انہوں نے کیا. بلکہ اس کو زیادہ کرنا چاہیے تھا. بزنس کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ روپیہ کروڑ کو کما کے لے گئے ہو. تو نہ انہوں نے جگت کی, نہ انہوں نے بھلڑ بازی کی, اور نان سٹاپ کامیڈی ڈرامہ تھا برادر, نان سٹاپ. میں نے بیٹھ کے دیکھا, مائیں بہنیں مرنے والی ہو گئی آس کے. اور میں اس پورے سنیریو کو یہ نہیں کہوں گا کہ یاسر کی پبلک تھی, نہ ہی اس کے ڈرامے کی تھی. بیسک وہ ساری پبلک تھیٹر کی تھی. بالکل, وہ چاہتی تھی کہ اچھا تھیٹر. اور دیکھیں ایک بندہ کراچی سے اٹھ کے آیا اور اس نے آپ کی پنجاب کی آڈینس کو کیا. اب یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی کامیڈی اور کراچی کی کامیڈی اور وہ سارا کچھ. میں کہتا ہوں کہ جی کامیڈی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں, ہماری ٹائمنگ کا ایک الگ فرق ہے, مگر کامیڈی ہمیشہ جو سچویشنل کامیڈی ہوتی ہے وہ ایور گرین ہوتی ہے. بالکل ایسا. اس کے اندر آپ جو تم نہ بھی مانیں تو وہ پھر بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے جب آپ سچویشن میں ہنسا رہے ہیں, پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہونا ہے, تو لوگوں نے, جب لوگ انوالو ہوتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, وہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ سننا چاہتے ہیں. اب آپ کی جو موویز آئی تھی اسٹارٹ پہ, جوانی پھر نہیں آنی, پہلی جب آئی تو کتنا رسپانس ملا. لوگ ہنسے بھی, اسٹوری بھی دیکھی, انجوائے بھی کیا, کاسٹ بھی بہت اچھی. 2 آ گئی, پھر لوگوں نے ویسے رسپانس دیا. کیوں؟ اچھی چیز تھی, سچویشنل تھی. بری ہوگی جیسے ہوں بلا نہیں جا رہے لوکی ویکن, تو بری ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ جہاں ہم لوگ بات کرتے ہیں, ذرا پنجاب کے سائڈ سے آتے ہیں. ہمارے یہ ابھی ایک بڑا ایک میجر شفٹ آیا اور بڑا بوم آیا. ایک ٹائم پہ ہم کامیڈی کر رہے تھے, جس طرح ہم سب امید سے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کی وہ کیریکیچر کامیڈی ہوتی تھی, آپ نے پولیٹیشینس کو لیا, سیٹائر لیا اور کرنا شروع کر دیا. پھر ہمارا ایک نیا دور آیا جس میں آفتاب صاحب آئے اور یہ نیا فارمیٹ انٹروڈیوس ہوا. پھر مذاکرات آنا شروع ہو گیا, حسب حال آ گیا, انگنت آنا شروع ہو گئے. وہ ایک دور ہم نے دیکھا کہ جی تھیٹر سے سارا بڑا نام ٹیلی ویژن کے اوپر ہجرت کر لی. اچھا جی 10 سال بڑے کمال کے, اور جو آپ کے کمیڈینز ہیں راک سٹار بن گئے, کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے نا. اور 10 لاکھ روپے تھے, اور 15 تے چلا گیا, اور 13 تے, اور 18 تے, جو بھی یہ سارے کچھ ہونا شروع ہو گئے. مگر وہ کہتے ہیں ہر چیز کا ایک زوال بھی ہوتا ہے, عروج کا زوال ہوتا ہے. آہستہ آہستہ شوز بند ہونا شروع ہو گئے, لوگوں کا پیلٹ چینج ہونا شروع ہو گیا, اور آپ نے صرف کامیڈی کو لمیٹڈ کر دیا نیوز چینلز کے اوپر. آپ نے مین انٹرٹینمنٹ سے اس کو ہٹا دیا, اور آپ نے اس نیوز کہ بھائی نیوز کے اوپر اینڈ میں آپ آئیں گے اور 11 بجے والے فارمیٹ پہ آپ بیٹھ کے کامیڈی کریں گے اور جھکتے وغیرہ ماریں گے اور یہ سارے کچھ. اب وہ کیا ہوا, وہ جب شوز بند ہونا شروع ہوئے, ہم نے دیکھا کہ اب جی ہمارے پاس گنے چنے 2-3 شوز رہ گئے. پھر تابش آتا ہے, تابش نے 1 مین فارمیٹ انٹروڈیوس کروا دیا. اب وہ 1 مین فارمیٹ کی وجہ سے کمیڈینز, اور ہم نے اور بھی دیکھا ہے بہت سے ایسے چینلز ہیں وہ چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ وہ کمیڈینز والا ٹائم ختم ہو گیا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا, کامیڈی کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی. نہیں کامیڈی کی بات نہیں کر رہا, وہ کمیڈین پینل کا ٹائم. نہیں, وہ بھی نہیں ختم ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہر بندے میں تابش جیسا پوٹینشیل نہیں ہے. تابش ایک انٹیک پیس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک کمیڈین ہوں اور اس کی عزت نہیں کروں گا. وہ ایک انٹیک پیس ہے خدا کی طرف سے. ہمارے ملک میں ہمارا ٹیلنٹ ہے گاڈ گفٹیڈ. ادھر نہ تو کوئی کالجز ہیں آرٹ کے ریلیٹڈ, نہ اسکول ہیں, نہ ہم سیکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. ادھر سے آتا ہے اللہ والو بندہ, یار خدا نے بڑی رحمت کی تھی اور دیکھو سٹار ہو گیا. تو اب تابش میں ہے ایک کرنٹ کامیڈی کرنا, پورے شو کو. اس سے پیچھے اس کا 15 سال کا پورا باڈی آف ورک ہے جو وہ اسٹینڈ اپ کرتا تھا کراچی. بالکل ایسا. تو اب اس پوٹینشیل والا لڑکا کوئی آئے گا, اور اب جگت کرنی ہے, کامیڈی کرنی, اور ہر بات میں کریٹ کرنی. یہ تابش کر رہا ہے. پھر اسکرین بہت بڑی. ابھی تابش کو ہم نے کروایا ہوتا ہے یہی شو کوہ نور ٹی وی پہ, تو مجھے دکھاتے آپ 3700 بندے تو بعد کو دیکھ دیتے. آپ کہنا چاہ رہے کہ بھائی وہ پلیٹ فارم بڑا, پلیٹ فارم بھی ہے اور اس میں پوٹینشیل بھی ہے. ویسے پوٹینشیل والا بندہ آئے گا تو کامیاب ہوگا. مگر پھر جہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات عمران والا جو ہے, اب مذاکرات کے اندر آپ نے 3 بڑے کمیڈینز بٹھائے ہیں, پینل بٹھایا. اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کا بجٹ کتنا ہے اور ریٹرن کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری جگہ پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا چل رہا ہے یہ کہتے ہوشیاریاں. میں بات کروں کہ آپ ایک جگہ ایک بندہ لے کے چل رہا ہے اور اس کی ریٹنگ سب سے زیادہ آ رہی ہے, اور دوسری طرف آپ کے 15 لوگ لگے ہوئے ہیں اور ریٹنگز وہ نہیں آ رہی. اس لیے وہ فارمیٹ بھی ختم ہو رہا ہے, بیکاز اینڈ میں نمبرز کی گیم آتی ہے. بالکل ایسا. میں سر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو نمبر والا فارمیٹ ہے کہ بھائی بڑے کمیڈینز بٹھا کے اور ہم شو بنا رہے ہیں, اور جی جو بھی بجٹ آتا ہے اس کا وہ تابش کا آدھا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, مگر ریٹنگز وہ زیادہ لے رہے ہیں اور ریٹنگز یہاں نہیں آ رہی ہیں.
تو ایونچولی ایک ٹائم پہ آتا ہے چینل کہتا ہے بھائی جان بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ریٹنگ شیٹنگ کے چکر سے سبھی نکل جائیں گے. آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ لینئر میڈیا سے سب کے سب لوگ ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں. اب ڈیجیٹل میں پیسہ ہے. پہلے ہم سوچتے تھے، میں بھی سوچتا تھا کہ یوٹیوب ہے یار، کون پیسے دے گا، کون کرے گا. اب ڈیجیٹل پہ بھی لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹ دیکھیے، کیمرے ہیں، اسٹوڈیو ہے، مائک ہیں، بالکل VIP چیزیں. نہیں تو یہ تو بندہ فون پہ بھی کر لیتا تھا پہلے، یوٹیوب سمجھ کے کہ چل موبائل رکھ لا، دا تم بول رہا ہے، دا میں بول رہا، خود ہی ایڈٹ کر لیا وہ کیپ کٹ. کوالٹی کا پھر فرق بھی آتا ٹھیک ہے نا. اب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ایسے آپ جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو پیسہ لگا رہے ہیں اس کام میں اور کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ اچھا چلیں، اس پہ بھی ایک بات کرتے ہیں. نیوز میں کامیڈی کیوں ہٹ ہوئی؟ ہمارے ملک میں فلم نہیں ہے، لوگوں کے لیے چارم ہے، کچھ نہ کچھ سٹار ہونا چاہیے. آڈینس تو کچھ دیکھنا چاہتی ہے. انہوں نے نیوز دیکھی، نیوز اتنی ہٹ ہو گئی کہ جو بندہ خبریں پڑھ رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ بھی سیلفیاں بناتے ہیں، اس کے ساتھ بھی لاگ کرتے ہیں. جب ہم سب امید سے ہے آیا، وہ ہم سب امید سے 10-12 سال تو آرام سے 13 سال میرا کنٹینیو چلا. اور ڈاکٹر یونس بٹ صاحب نے مطلب انی پاتی تھی اور وجہ کیا ریٹنگز آتی تھیں وہ سارے. مگر وہ دور تھا جب آپ وہ کیریکیچر کرتے تھے آپ سب کی، اور مشرف صاحب کے دور میں آیا تھا نوندہ. اب آپ وہ نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے. ان پابندیاں لگ گئی ہیں، یہ آئندہ مذاق نہیں اڑانا. تو اب یہ ہے کہ اس کا فارمیٹ بدل جائے گا. یہ لوگ یعنی ان کامیڈینز کہیں نہ کہیں اور ایڈجسٹ ہو جائیں گے، کوئی نئی شکل بن جائے گی، اس کی بن جائے گی.